الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، کل میں نے عرض کیا تھا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمایا اور وہاں ہر طرح آرام، چلنا پھرنا، عیش و آرام، جنت کے تمام پھلوں کو کھانا، لیکن ایک مخصوص درخت کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کے قریب مت جانا، لیکن چوک ہو گئی اور بھول ہو گئی، جس کے تحت دنیا میں جنت سے بھیج دیے گئے۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اپنی غلطی کی اور بھول کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا روئے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو آپ کی جتنی اولاد ہے اور جتنے انسان ہیں جو قیامت تک آئیں گے یا آ چکے ہیں یا اب موجود ہیں، ان تمام کے آنسوؤں سے آدم علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے۔ اپنی غلطی پر اتنا روئے ہیں آدم علیہ السلام۔ اللہ نے غلطی کو معاف کیا۔ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو چونکہ آپ ہی کے ذریعے سے اللہ کو پوری دنیا میں انسانیت کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا اور اس کی نشو و نما کرنی تھی، اس لیے اللہ کے یہاں سے یہ نظام ہوا کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے ایک ساتھ 2 بچے پیدا ہوتے تھے، اور جو 2 بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے اور حقیقی بہن بھائی سمجھے جاتے تھے، اور ان کا آپس میں ایک دوسرے سے نکاح ممنوع تھا آدم علیہ السلام کی شریعت میں۔ ایک ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی 2 پیدا ہوتے تھے، اور یہ دونوں سگے بہن بھائی سمجھے جاتے تھے۔ آپس میں ان کا نکاح ممنوع تھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کا ان کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر دوبارہ جب اللہ کا حکم ہوتا تھا تو 2 بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، وہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے۔ لیکن پہلے والا لڑکا اور بعد والی لڑکی، اسی طرح بعد والا لڑکا اور پہلے والی لڑکی سے آپس میں نکاح ہو سکتا تھا۔ یہ اللہ کا اس وقت میں قانون تھا آدم علیہ السلام کی شریعت میں، کیونکہ دوسرا کوئی نہیں تھا اور آدم علیہ السلام ہی سے نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا، ایک کا نام حابیل تھا۔ قابیل کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی، اسی طرح جب حابیل پیدا ہوا تو حابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی۔ جب یہ جوان ہو گئے اور بڑے ہو گئے تو آدم علیہ السلام نے حابیل کی بہن سے قابیل کا رشتہ طے کیا، اور قابیل کی بہن سے حابیل کا طے کیا، اور حابیل کی بہن سے قابیل کا رشتہ طے کیا آپس میں۔ قابیل نے وہ سخت مزاج تھا، آدم علیہ السلام سے صاف منع کر دیا کہ میں اپنی بہن کا رشتہ حابیل سے نہیں کروں گا، حابیل کو اپنی بہن نہیں دوں گا، اور اس بات پر اصرار کیا اپنے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام سے
کہ میرا نکاح میرے ساتھ پیدا ہونے والی میری بہن ہی سے ہونا چاہیے۔ آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ اللہ کا حکم اس طرح نہیں ہے، اگر اس طرح کرو گے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، اور اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ بہت سخت چیز ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے۔ جو شریعت کا حکم ہے تم اسی پر عمل کرو تو بہتر ہے۔ لیکن قابیل نے بات نہیں مانی، اور حابیل نرم مزاج شریعت کا پابند تھا۔ آدم علیہ السلام سے یہ کہا آپ جیسا حکم فرمائیں گے اور اللہ کا جو حکم اور شریعت کا جو حکم ہوگا میں اسی کے مطابق عمل کروں گا۔ باوجود جب سمجھانے کے قابیل کے بات سمجھ میں نہیں آئی تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ چلو میری بات نہیں مانتے ہو تو اللہ ہی سے فیصلہ کرا لو، اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ دونوں کے دونوں اللہ کے سامنے اپنی اپنی قربانیاں اور کوئی صدقہ اللہ کے سامنے اللہ کے نام پر پیش کرو۔ جس کا صدقہ قبول ہو جائے گا یہ سمجھو کہ اس کی بات اللہ کے یہاں مقبول ہے، اور جس کا صدقہ منظور اور مقبول نہیں ہوگا وہ یہ سمجھ لے کہ میں غلطی پر ہوں، اس کو اپنی غلطی سدھار لینی چاہیے۔ اتنی بات تو قابیل نے مان لی۔ حابیل بکریاں چرانے والا تھا، اس کے پاس بکریاں تھیں۔ قابیل کھیتی باڑی والا آدمی تھا، اس کے پاس غلہ اور اناج تھا۔ اور اس زمانے میں صدقے کی قبولیت اور نہ قبولیت کا ایک معیار یہ تھا کہ کسی اونچی جگہ پر پہاڑ پر صدقہ قربانی جو اللہ کے نام پر پیش کرنا ہوتا تھا وہ رکھ دیا جاتا تھا۔ آسمان سے آگ آتی اور جس کا صدقہ اللہ کو مقبول کرنا منظور ہوتا اس کے صدقے کو اور اس کی قربانی کو جلا کر خاک کر دیا کرتی تھی۔ جس کا صدقہ جس کی قربانی جل جایا کرتی تھی اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا، اور جس کا مال رکھا رہ جاتا تھا یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کا مال قبول نہیں ہوا۔ چنانچہ دونوں نے ایک اونچی جگہ پر پہاڑ پر قابیل نے اپنا اناج رکھا اور حابیل نے اپنے جانوروں میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کے نام پر وہاں رکھا کھڑا کیا۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو جلا کر چلی گئی اور قابیل کا مال اور اناج رکھا رہ گیا۔ جب قابیل نے مزید اپنی یہ بے عزتی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی میرا مال قبول نہیں کیا تو مزید اس کے کہ وہ توبہ کرتا، اپنی غلطی سے باز آتا اور آدم علیہ السلام کی بات مانتا اور شریعت کا پابند ہوتا، مزید غصے میں آ کر اس نے اپنے بھائی سے یہ کہہ دیا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تو تجھے جان سے ماروں گا۔ چھوٹے بھائی نے سمجھایا بھی کہ بھائی بات میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں نے تو کیا بگاڑا ہے تیرا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ جو قربانی قبول کرتا ہے یا صدقہ قبول کرتا ہے وہ تو اپنے سے ڈرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور اللہ کا حکم ماننے والوں کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ غلطی تم نے کی ہے کہ تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، تمہیں توبہ کرنا چاہیے اور اپنی حرکت سے باز آ جانا چاہیے اور جو شریعت کا حکم ہے اس کو مان لینا چاہیے۔ لیکن اس نے صاف کہہ دیا کہ نہیں، ایسا نہیں کروں، اور یہ کہہ دیا اپنے بھائی سے کہ میں تو تجھے جان سے مار کر رہوں گا، لَأَقْتُلَنَّكَ، تجھے قتل کروں گا۔ لیکن اس کے جواب کے اندر حابیل نے یہ کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ ایسی زیادتی کرو گے بھی تو میں آپ کے اوپر، آپ میرے بڑے بھائی ہو، میں آپ کے اوپر قطعاً ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ایسا نہیں کہ میں آپ سے کوئی بدلہ لوں یا میں بھی آپ کے ساتھ ہاتھا پائی کروں، میں ہرگز ایسا نہیں کروں، اور آپ جو کچھ میرے ساتھ زیادتی کرو گے آپ جانو۔ خیر بہرحال ایک موقع پر قابیل نے موقع تلاش کر کے دیکھا کہ بھائی حابیل ایک جگہ سویا ہوا تھا، وہ ایک پتھر اٹھا کر لے کر آیا اور بہت زور سے اس کے سر پر مارا، اور اسی وقت حابیل کی موت واقع ہو گئی۔ دنیا میں یہ سب سے پہلا قتل تھا اور دنیا میں یہ سب سے پہلی انسانی موت تھی۔ اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب اسے یہ معلوم نہیں تھا
کہ اس لاش اور اس جنازے کا میں کروں کیا؟ بڑا پریشان ہوا، چنانچہ اپنے بھائی کو کندھے پر اٹھا کر کے آخر اس کی لاش کو کروں کیا؟ جنگل جنگل پھرتا رہا، آبادی آبادی پھرتا رہا، کوئی شکل نظر نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے سے اس کی رہبری فرمائی۔ میں یہ سب قرآن کی آیتوں کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، پورے رکوع میں اللہ نے ان تمام باتوں کو بیان فرمایا ہے کہ ایک کوا آیا اور ان میں آپس میں دونوں میں لڑائی ہوئی، اور قابیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کے اتنی زور سے چونچ ماری کہ وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا کوا، تو دوسرے کوے نے جس نے اس کو مارا تھا، اس نے اپنے پنجے سے اور چونچ سے زمین کو کریدنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گڑھا بنایا، اور اس کے بعد اپنے مردہ کوے کو اس میں چونچ سے اور پنجوں سے ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ جب یہ منظر قابیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اپنے اوپر وہ خاک ڈالنے لگا اور بڑی شرمندگی محسوس کرنے لگا کہ ہائے، جتنی عقل کوے میں ہے میرے اندر تو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو مارا تو کم سے کم اس کو زمین میں دفن کرنے کا طریقہ تو جانتا تھا، میں نے اپنے بھائی کو مارا تو مجھے تو اتنی بھی شعور، اتنا بھی عقل نہیں تھی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کا کیا کروں۔ بہرحال جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے بھی گڑھا کھودا اور کھود کر اپنے بھائی کو اندر ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی۔ آدم علیہ السلام اس دوران حج پہ تشریف لے گئے تھے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو اپنے دیندار فرما بردار بیٹے حابیل کی موت پر اور اس کے قتل پر بہت زیادہ آدم علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کیا، اور آدم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے قابیل، جس نے اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کری تھی اور اتنی بڑی زیادتی کری تھی، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن قابیل نے اللہ کی نافرمانی اور اپنے والد جو نبی تھے ان کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کے قتل کا بوجھ اپنے سر پر لیا تھا، اس لیے باپ کو شکل نہیں دکھا سکتا تھا، اس لیے وہ اپنے بہن کو اور اپنے جو ہے بچوں کو لے کے کسی غیر آباد جگہ چلا گیا اور وہاں اس کی نسل بڑھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اس فرما بردار بیٹے سے جو نسل چلی وہ سب فرما بردار ہوئے، اور قابیل جو نافرمان تھا اس سے جو نسل چلی وہ سارے کے سارے اولاد اس کی بے حیا، بدتمیز، اللہ کی نافرمان پیدا ہوئی۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ماں باپ جیسے ہوتے ہیں اولاد پر ویسا ہی اثر پڑتا ہے۔ اگر بمبول کا درخت ہے تو بمبول کے درخت میں انگور اور سیب اور انار نہیں لگا کرتے، بلکہ بمبول کے درخت میں تو کانٹے ہی اگا کرتے ہیں۔ پھلدار درخت ہوگا تو پھل پیدا ہوں گے، اور کانٹے دار درخت ہوگا تو کانٹے پیدا ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر نیک اولاد چاہتے ہو تو چاہیے کہ تم خود نیک بنو، نیک عورت سے شادی کرو۔ نیک عورت کو حکم دیا کہ تم نیک مرد سے شادی کرو۔ جب نیک عورت نیک مرد سے شادی کرتی ہے اور نیک مرد نیک عورت سے شادی کرتے ہیں، جب ماں باپ دونوں نیک ہوتے ہیں تو ان سے پیدا ہونے والی اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حابیل اللہ کا فرما بردار تھا تو اس کی نسل میں فرما بردار پیدا ہوئے، قابیل اللہ کا نافرمان تھا تو اس کی اولاد میں سارے اللہ کے نافرمان پیدا ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے اور تفاسیر میں مفسرین اکرام نے لکھا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ چونکہ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل تھا یہ جو ناحق اپنے بھائی کا کیا گیا تھا، تو جتنے بھی ناحق اور ناجائز قتل قیامت تک ہوں گے، جتنا ناجائز اور ناحق طریقے سے کسی کی جان کو نقصان پہنچایا جائے گا تو کرنے والے کو اور مارنے والے کو تو گناہ ہوگا ہی، لیکن اس کے برابر اتنا ہی گناہ سارے قتلوں کا قابیل کو بھی ہوگا، اس لیے کہ قابیل نے دنیا میں سب سے پہلے قتل کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جب کوئی آدمی کسی اچھے طریقے کو ایجاد کرتا ہے اور شروع کرتا ہے
تو اس اچھے طریقے کو جتنے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، کرنے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جس نے وہ طریقہ اچھا شروع کیا ہے سب کے برابر اس اکیلے کو ثواب ملتا ہے۔ اور جس نے کوئی غلط طریقہ دنیا میں ایجاد کیا، بعد میں اس کے طریقے کو لوگوں نے اپنانا شروع کر دیا، تو جتنے لوگوں نے بعد میں اس کے طریقے کو اپنایا ہے ان کو تو گناہ ہوگا ہی، ان سب کے برابر اس اکیلے کو گناہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے اس طریقے کو شروع کیا تھا۔ چونکہ قابیل نے دنیا میں سب سے پہلے ناحق اپنے بھائی کا قتل کیا ہے، تو قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کا گناہ جو ہے وہ قابیل کو پہنچے گا، اور قابیل دنیا میں آخرت کے اندر سب سے سخت عذاب میں ہوگا۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جس نے بھی کسی کو ناحق قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کسی نے زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے، ماحول کو خراب کرنے کے لیے، یا کسی کو ناحق ستانے کے لیے اس کا جانی نقصان کیا، یوں فرمایا اگر ایک آدمی کا قتل کرتا ہے اور کسی ایک آدمی کو جانی نقصان پہنچاتا ہے کوئی آدمی ناحق، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ اس کو ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی زندگی کا سامان بنتا ہے، ایک آدمی ہے جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر رہا تھا، اس کو پانی کی گھونٹ آپ نے پلا دی، ایک آدمی کسی بیماری میں دوا کے نہ ملنے کی وجہ سے مر رہا تھا، آپ نے اس کی دوا کا انتظام کر دیا، یا کسی اور تکلیف کے اندر تھا، آپ نے اس کو ایسا انتظام کر دیا جس سے اس کو زندگی مل گئی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایسا ہے جیسے آپ نے پورے سنسار کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو آپ نے زندگی بخشا، اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے، نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کا ناحق قتل کرنا، کسی کو ناحق جانی نقصان پہنچانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کے بیٹے کو ساری دنیا کے جانی نقصان کا گناہ ہو رہا ہے، کوئی آدمی کسی کو جانی نقصان پہنچاتا ہے تو گویا قابیل کا اور کسی کو ناحق جانی نقصان پہنچانے والے کا شمار قیامت میں ایک ساتھ ہوگا، اس کا شمار بھی قابیل کی صف میں ہوگا، اور ناحق قتل کرنے والے اور ناحق جانی نقصان پہنچانے والوں کی صف میں قیامت میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ برداشت سے کام لیں۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے اس بات کو کہ جس وقت قابیل نے اپنے بھائی سے یہ کہا تھا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا اور جان سے ختم کر دوں گا، تو حابیل نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا اگر آپ میرے ساتھ یہ زیادتی کرو گے تو میں اپنا ہاتھ آپ کے اوپر نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ اس کی نیکی کی علامت ہے کہ اگر آپ میرے اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں آپ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے ہتھیار نکالتے ہیں، یہ اس کے اوپر ہتھیار نکال رہا ہے، وہ اس کے اوپر ہتھیار نکال رہا ہے، آپ نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، مقتول کا جو قتل ہوا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ تو مظلوم ہیں، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا جہنم میں جانا ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وجہ سے قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے کہ ہتھیار دونوں نے نکالے تھے، یہ اس کو مارنے کی فکر میں تھا اور یہ اس کو مارنے کی فکر میں تھا، دونوں کی نیت ایک دوسرے کو مارنے کی تھی، چاہے وار کسی ایک کا لگ گیا
اور وہ دوسرا مر گیا، لیکن نیت دونوں کی ایک دوسرے کو مارنے کی تھی۔ اس نیت کی وجہ سے اور دونوں کے اوپر ہتھیار نکالنے کی وجہ سے دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے، چاہے اس نے قتل کیا ہو یا یہ قتل ہوا ہو، دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا اسلام، ہمارا دین اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں۔ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام سلامتی والا مذہب ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے ہم اس کو اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔ معاف کرنے والے کی عزت بڑھتی ہے دنیا میں بھی، اور معاف کرنے والے کی عزت بڑھتی ہے اللہ کے یہاں بھی۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کل والے واقعے میں بھی کہ شیطان نے عورت کے راستے سے، بیوی کے راستے سے آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، اور یہاں بھی جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے وہ شادی اور بیٹی اور یعنی شادی کے چکر کے اندر ہوا ہے کہ قابیل نے انکار کر دیا کہ میں اپنی بہن جو ہے وہ نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ شریعت کا حکم ہے مان جاؤ، لیکن نہیں مانا۔ بس بہن نہ دینے اور رشتہ داری جو اللہ کے حکم پر ہونی چاہیے تھی نہ ہونے کی وجہ سے قتل ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیطان کا بہت بڑا جال ہوا کرتی ہیں۔ شیطان عورتوں کی کمزوری کے راستے سے مردوں پر حملہ کرتا ہے، عورت کے راستے سے مردوں پر شیطان حملہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسی لیے آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا اور شرم جو ہے وہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ آدمی کو عورتوں کے بارے میں شرم، حیا اور نرمی سے کام کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کسی عورت کے چکر میں آ کر آدمی کسی اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جائے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ عورتیں کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، عورت کے لیے تو یہی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور حضرت حوا کو اللہ نے، آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو جنت کے اندر حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا جنت سے باہر پیدا نہیں ہوئی ہیں، بلکہ جنت میں پیدا کیا ہے حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی عورتوں سے محبت کرے اور اس طریقے سے کرے جس طریقے سے، جائز طریقے سے اللہ کے نبی نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، بیوی سے محبت کرے، اپنی بیٹی سے محبت کرے، اپنی بہن سے محبت کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ دونوں انگلیوں کا اس طرح اشارہ کر کے فرمایا جس طرح یہ دونوں انگلیاں برابر ہیں اسی طرح میں اور وہ دونوں جنت کے اندر ہوں گے، دونوں جنت کے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی جو ہے اس سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا ہے۔ عورت کو آدم علیہ السلام کے پیر کے قریب سے پیدا نہیں کیا، اللہ چاہتے تو اس کو اس کی بھی قدرت تھی کہ پیر کے کسی حصے سے پیدا کر دیتے، اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ آدمی کہیں عورت کو پیر کی جوتی نہ سمجھ لے، اس لیے پیر کے حصے سے پیدا نہیں کیا، اور نہ سر کے کسی حصے سے پیدا کیا کہ اتنا بھی سر پہ نہ چڑھا لے کہ پھر آدمی کے لیے مسئلہ دوسرا ہو جائے، کہ نہ عورت کو سر پر بٹھانا چاہیے نہ پیر کی جوتی سمجھنا چاہیے، بلکہ بائیں طرف دل کے قریب جو پسلی ہے اللہ نے حضرت حوا کو اس سے پیدا کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عورت مرد کی بائیں پسلی سے جو دل کے قریب ہوتی ہے اس سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے عورت کو اور بیوی کو اور ماں کو اور بہن کو جو ہمارے رشتے ہیں ان کو دل میں جگہ دینا چاہیے، ان کے ساتھ رحم کا، نرمی کا، مہربانی کا، عنایات کا، داد و دہش کا جو ہے وہ معاملہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایک صاحب کہنے لگے کہ جی بہن کو زکوٰۃ دے دوں، بہن مستحق ہے۔ میں نے کہا بہن ہی رہ گئی تھی زکوٰۃ دینے کے لیے، بہن ہی رہ گئی تھی زکوٰۃ دینے کے لیے۔ ارے جس باپ کی پیٹ سے تو پیدا ہوا ہے اور جس ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوا ہے، تیری بہن بھی اسی پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، تیری ذمہ داری بنتی ہے اپنا وہ حلال مال جو تو کھاتا ہے، تیری بیوی کھاتی ہے، تیرے بچے کھاتے ہیں، اپنی بہن اگر ضرورت مند ہے تو اپنے اس حلال مال سے مدد کرے۔ زکوٰۃ کے لیے تو اور بہت بتیرے موجود ہیں،
بہن ہی رہ گئی ہے زکوٰۃ دینے کے لیے. ایک آدمی پوچھ رہا ہے کہ میری بہن کو زکوٰۃ دے دوں. مسئلے کی بات الگ ہے کہ اگر بہن مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, لیکن ذرا دل سے بھی سوچنا چاہیے, آدمی کو ذرا گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے. اس کی ماں وہ جو میری ماں, اس کا باپ وہ جو میرا باپ, اور میرا زکوٰۃ کا مال جو میرے مال کا میل ہے وہی رہ گیا ہے اس کو دینے کے لیے. عورتوں کے ساتھ مہربانی کرنے کا بہت حکم کیا گیا ہے. بہرحال اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.